پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، میری اولاد نہیں ہو رہی، کیا اسلام میں IUI کروانا جائز ہے؟ دیکھیں اس IUI کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو ایک پروسیس کر کے عورت کو پریگننٹ کیا جاتا ہے، اس میں اصول یاد رکھ لیں۔ ٹیکنالوجی تو چینج ہوتی رہتی ہے اور طریقے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ شدید ضرورت کے وقت میاں بیوی اس طرح سے اولاد پیدا کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز شوہر کے اسپرم لے کے عورت کے ایگ کے ساتھ ملائیں لیب میں اور پھر اس کو بیوی ہی کے پیٹ میں رکھ دیں۔ یعنی جیسے غیر مسلمہ میں ہو رہا ہے نا کہ اسپرم اس کے ہیں اور ایگ جو ہے وہ ادھر سے اسپرم عورت کے لیے اور ان دونوں کا کے اسپرم کے لیے کسی تیسری عورت کو استعمال کیا، اس کے پیٹ میں بچہ کیوں لے جا کے رکھ دیا، یہ حرام اور ناجائز۔ تو میاں بیوی ہی کے اسپرم استعمال ہوں گے اور پیٹ بھی بیوی ہی کا استعمال ہوگا، کسی اور کا نہیں استعمال ہوگا۔ یعنی رحم، پیٹ سے میری مراد ہے رحم، کسی اور کا رحم استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ احتیاط ہو تو شرعاً جائز ہے۔ دوسری احتیاط یہ کہ اس میں جینڈر کی سلیکشن کی اجازت نہیں ہے، نہ شوہر کو نہ بیوی کو۔ رینڈملی جو بھی ہو گیا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میاں بیوی اس پہ راضی رہیں گے، چاہے 6 بیٹیاں ہو چکی ہوں ان کے، 7ویں بھی بیٹی ہی ہو اگر اللہ چاہے تو۔ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں بیٹیاں مل گئی، اب ہم بیٹے کے لیے جینڈر کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے، اس میں انسانوں کو دخل اندازی کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو باہر ملکوں میں اس پہ بہت سخت پابندی ہے جینڈر کی سلیکشن پہ، کیونکہ اس سے گروتھ ریشو فطری اور نیچرل نہیں رہے گا۔ ایسے تو لوگ لڑکے لیتے رہیں گے اور لڑکیوں کا گروتھ ریشو ہی کم ہو جائے گا۔ تو یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل ہوتا ہے، تو اس کو یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیں، تو یہ اللہ ہی کی مشیت پہ چھوڑنا لازم ہے، اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی مصنوعی طریقہ بچہ پیدا کرنے کا، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، اس میں 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ کہ شوہر کا اسپرم اور بیوی کے ایگ اور رحم بھی بیوی ہی کا استعمال ہو، اور دوسری شرط یہ کہ جینڈر کی سلیکشن نہ ہو، رینڈملی جو بھی ہو جائے بس وہ اللہ کی دین سمجھ کے اس کو قبول کیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔